بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوہ صفا کی جانب دور سے گھوڑے پر سوار ایک آدمی نظر آ رہا ہے۔ گھڑ سوار کا انداز بتا رہا ہے کہ شاہ سوار نہایت ماہر ہے۔ گھڑ سوار آہستہ آہستہ کوہ صفا کی جانب بڑھتا ہے۔ یہ خوبصورت اور نہایت مضبوط جسم کا مالک، چہرے پر ایک مسرت، ایک خوشی چھائی ہوئی ہے۔ اس کے انداز سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شکار کھیل کر لوٹ رہا ہے، اور چونکہ شکار میں دن اچھا گزرا اسی لیے چہرے پر ابھی تک خوشی نظر آ رہی ہے۔ اور اصل بات بھی یہی ہے کہ یہ شخص شکار کا بہت شوق رکھتا ہے، لیکن اس کی یہ خوشی تھوڑی ہی دیر میں غائب ہو جاتی ہے۔ کوہ صفا پر بنے ایک مکان میں موجود اس کی بہن صفیہ نے انہیں اطلاع دی کہ آج عمر بن ہشام نے تمہارے پیارے بھتیجے کو بہت ستایا اور برا بھلا کہا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اجنبی شخص غصے سے بے قابو ہو کر سیدھا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ عمر بن ہشام کعبہ میں اپنے مشرکین ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اجنبی نے وہاں پہنچ کر اپنی کمان پوری قوت سے عمر بن ہشام کے سر پر ماری۔ عمر کے سر سے خون کا فوارہ نکل آیا اور ایک بہت بڑا زخم بن گیا۔ اجنبی نے عمر کو کڑک کر کہا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے؟ میں بھی آج سے انہی کے دین پر ہوں۔ جو وہ کہتا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو ذرا مجھے بھی گالیاں دے۔ یہ دیکھ کر عمر بن ہشام کو بہت غصہ آیا۔ اس کے قبیلے کے کچھ لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور اجنبی پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن عمر بن ہشام نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اجنبی نے اس وقت جوش اور غصے میں اپنے بھتیجے کی حمایت تو کر دی، مگر گھر آ کر غصہ کچھ کم ہوا تو شیطانی وسوسوں نے اجنبی کو پریشان کر دیا اور طرح طرح کے سوال اس کے ذہن میں آنے لگے کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو تم کس طرح چھوڑو گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو کس طرح قبول کرو گے، قریش کے سردار ہوتے ہوئے تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کرو گے، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے، اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ غرض کہ اسی پریشانی میں ساری رات گزر گئی۔ صبح ہونے پر بیت اللہ میں حاضری دی اور اللہ سے پریشانی کو دور کرنے کی دعا کی۔ جب یہ واقعہ اس نے اپنے بھتیجے کو سنایا کہ کس طرح اس نے اپنے بھتیجے کے دشمن سے بدلہ لیا اور سخت تنبیہ کی ہے، تو بھتیجے نے کہا، چچا جان، میں اس وقت زیادہ خوش ہوں گا جب آپ اس دین کو قبول کر لیں گے جو میں لے کر آیا ہوں۔ بھتیجے کے الفاظ میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ اس کا دل فوراً اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے بعد بھتیجے نے انہیں نہایت تفصیل کے ساتھ اسلام کی سچائی سمجھائی، اللہ کا خوف دلایا اور جنت کی خوشخبری دی، اور وہ پکار اٹھا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ آپ اپنے دین کا خوب اظہار کیجیے۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے اوپر آسمان کا سایہ ہو اور میں اپنے پرانے دین پر رہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں صرف 2 سال بڑے تھے۔ قبول اسلام کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تر وقت دار ارقم، جو کہ اس وقت مسلمانوں کا مرکز تھا، اس میں گزرنے لگا۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دار ارقم میں چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے کے سوراخ میں سے کسی نے باہر جھانکا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، تلوار لٹکائے ہوئے نظر آئے۔ اس پر صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی اور وہ اس فکر میں پڑ گئے کہ دروازہ کھولیں یا نہ کھولیں، کیونکہ معاملہ خون خرابے تک جانے کا خدشہ تھا۔
اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑے جوش سے کہا، اسے آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو خیر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر آئے تو بڑے احترام کے ساتھ عرض کی، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا اور ساتھ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی وادی گونج اٹھی۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اسلام کو دو بڑی قوتیں مل گئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر جو کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں پیش آیا بڑے جوش کے ساتھ شرکت کی۔ غزوہ بدر کے دن اسود بن عبد الاسد مخزومی نامی ایک کافر نے قسم کھائی کہ وہ مسلمان کو حوض سے پانی نہیں پینے دے گا یا پھر اسے خراب کر دے گا۔ یہ شخص ایک نہایت بد اخلاق اور سخت طبیعت کا مالک تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی یہ بات سنی تو غصے سے بےتاب ہو گئے اور شیر کی طرح لپک کر اس پر حملہ کیا کہ اس کی ٹانگ کٹ گئی اور وہ زمین پر گر پڑا اور بالآخر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں اپنی بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ کفار حیران رہ گئے۔ آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے نامور سرداروں کو واصل جہنم کیا، جس کی وجہ سے کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ 2 ہجری میں کفار نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ مدینے پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اور کفار جنگ کے میدان میں آمنے سامنے ہوئے۔ اس وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کل 700 مجاہدین تھے، جبکہ کفار کی تعداد 3000 تھی۔ دونوں لشکروں میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ کفار کے لشکر میں ایک غلام بھی تھا جس کا نام وحشی تھا۔ یہ جبیر بن معتم کا غلام تھا۔ اس نے وحشی سے کہا کہ اگر تو نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو آزاد ہے۔ ادھر ہندا بھی وحشی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر آمادہ کر رہی تھی اور وحشی کو سونے چاندی اور مال و دولت کا لالچ دے رہی تھی۔ لڑائی جاری تھی۔ مسلمانوں نے بہادری اور شجاعت کا وہ مظاہرہ کیا کہ مشرکین شکست کھانے لگے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاتے اور کہتے جاتے، میں اللہ کا شیر ہوں، اور کافروں کا خاتمہ کرتے جاتے، لیکن وحشی درختوں کی آڑ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی تیاری کر رہا تھا اور جلد ہی اسے موقع مل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادری سے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک ان کا پاؤں پھسلا اور وہ پیٹھ کے بل زمین پر گر پڑے۔ اسی وقت وحشی نے نشانہ لے کر ان پر نیزہ مارا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر مشرکین کو بہت خوشی ہوئی۔ ہندا نے اپنی دل کی بڑاس اس طرح نکال لی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک، کان اور ہونٹ کاٹ کر اس کا ہار بنایا اور پیٹ چاک کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبانا چاہا مگر کھا نہ سکی اور تھوک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے پیارے چچا کا یہ حال دیکھا تو سخت غمزدہ ہوئے اور رونے لگے اور فرمایا کہ تم پر خدا کی رحمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کو اور تمام شہداء کو بغیر غسل دیے خون آلود کپڑوں میں ہی دفن کر دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہر شہید صحابی کے ساتھ پڑھایا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی۔